دیگر صحابہ کی طرح عبداللہ ابن مسعود نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. خدمت کے لیے جہاں پر سواری کا سفر کا ارادہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عبداللہ ابن مسعود نے سواری کا انتظام کیا. نماز کا ارادہ فرمایا، وضو کا اہتمام کرنا. ایک مرتبہ سفر میں تھے دونوں، نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ امام کی حیثیت سے آگے کھڑے ہو گئے اور عبداللہ ابن مسعود ماموم کی طرح جو طریقہ ہے اس کو اپنے دائیں طرف قریب کھڑا کر دیا. کوئی تیسرا شخص تو تھا نہیں. اب جب نماز شروع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عبداللہ ابن مسعود پیچھے چلے گئے اور پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. کھڑا کیا تھا اس کو اپنے قریب. نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو قریب کھڑا کیا تھا. اس نے کہا کہ فرمانے کا کوئی صحابی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس نے جواب دیا کہ آپ کی ہیبت اور عظمت اتنی تھی میرے اوپر کہ میں قریب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، کھڑا ہونا میرے لیے مشکل تھا. وہ ایک عظمت رسول ہے، وہ ایک مقام رسول ہے، یہ اس کا ایک جواب تھا اور اس پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی. تو اب اس جواب سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو اس کے لیے ایک دعا دی ہے. بہت خوشی کی بات ہے، صحابہ کی جو محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے لیے ایک دعا دی ہے. اس کے لیے دعا یہ نہیں دی کہ اللہ عبداللہ ابن مسعود کو بڑی دولت دے دے، بڑی جاگیریں دے دے. دعا یہ دی ہے اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ عبداللہ ابن مسعود کو کتاب اور حکمت کا فہم نصیب فرما. یہ بھی فہم قرآن و سنت کی مجلس ہے، مختصر مجلس ہے. اس مجلس کا دورانیہ بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن دعا اس کے لیے یہ دی ہے کہ اس کو فہم نصیب فرما اور سمجھ نصیب فرما. اس لیے عمل تو علم کے بغیر ہو نہیں سکتا، عمل تو علم سے ہوگا. حلال کا پتہ نہیں ہے تو اس کے اوپر کیسے عمل کیا جائے گا، اور حرام کا پتہ نہیں ہے تو اسے بچا کیسے جائے گا. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی تھی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے روات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں اور حضرت عثمان ابن عفان بھی راوی ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو كانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا. یہ مسند احمد ابن حنبل اور سنن ابو داود کی روایت ہے. جس فرد نے قرآن کو پڑھا اور اس کی تلاوت کی اور اس کے اوپر عمل کیا، یعنی پڑھنا جو ہے سمجھنا ہے، یعنی سمجھا اس کو اور اس کی فہم کے لیے کوشش کی اور پھر اس کے اوپر عمل کیا، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج ان کے سر پر رکھا جائے گا اور پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی اور بہتر ہوگی. تو آخر میں فرماتے ہیں کہ جب یہ والدین کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو فما ظنکم بالذی عمل بہذا، آپ کا کیا گمان ہے اس فرد کے بارے میں جو خود اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو. والدین کے لیے یہ تاج ہے اور والدین کے لیے یہ بدلہ اور اجر ہے، تو خود عامل کے لیے کتنا اجر ہوگا، اس سے بڑھ کر ہوگا. لیکن شروع میں فرمایا قرأ القرآن، اس کو پڑھتا ہو، اس کو سمجھتا ہو، اس کے بعد عمل کرے گا. تو دوسری بات ہے علم کی.
اور تیسری بات پھر ہے اس کے مطابق عمل کرنا، انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں۔ اس عمل کے حوالے سے آج میں آپ کو اس نقطے کو، اس حصے کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ہمارا پرسوں کا جو سبق ہے اور پرسوں کا جو درس ہے اس کے اوپر میں عمل کے بارے میں کچھ اشارات دوں گا کہ کس کس شعبے میں اور کس کس جگہ پر کون سا عمل مطلوب ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو اپنی دوستی اور اپنی دشمنی کا معیار بنانا، یعنی ہم دنیا میں بستے ہیں اور رہتے ہیں تو ہمارے لیے معیار کیا ہے، کرائیٹیرین کیا ہے کہ جی میری جماعت کون سی ہے، میرا گروہ کیا ہے، میرے دوست کون ہے، میرے محبین کون ہے، میرا دلی تعلق کن کے ساتھ ہونا چاہیے، معیار کچھ ہونا تو چاہیے۔ تو وہ معیار ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے کرائیٹیرین اور معیار، اس کا کوئی جتنا قریب ہے ان کے ساتھ تعلق، اور جو اتنا دور ہے تو ان کو دعوت تو دینی ہے، دعوت کے لیے تو ہر ایک کے پاس جانا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قرآن بہت دور ہے، دعوت بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دعوت کے علاوہ جا کے اس کے ساتھ وہ قلبی تعلق، وہ دلی تعلق کہ جس سے منع کیا گیا ہے، وہ اس کا معیار یہ قرآن و حدیث ہے، اس کی معیار قرآن ہے، کتاب اللہ ہے۔ حضرات، اس آیت میں شروع میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ شفا ہے۔ اب شفا ظاہر ہے کہ بیماریوں کے لیے ہے، وہ بیماریاں کون سی ہیں، وہ امراض کون سی ہیں؟ جسمانی بیماریاں اور یہ ہماری ظاہری اور بدنی بیماریاں اور امراض، اس کے لیے بھی شفا اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی قرآن کی آیات پڑھ کر کسی پہ دم کرے، سنائے، پڑھے، تو یہ اس بیماری کے لیے بھی دوا ہے اور اس کے لیے بھی علاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے معوذتین اور قرآنی آیات پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے تھے، اور پھر وہ ہاتھ اپنے سر مبارک پر، چہرے پر اور پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ اور آخر میں جب بیماری کا وقت آیا اور شدید بیماری تھی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب ہاتھ پھیرنا بھی مشکل تھا تو میں وہ آیات پڑھتی تھی، اور وہ آیات اپنے ہاتھوں کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر میں پھونکتی تھی، کیونکہ اس ہاتھ کے اندر برکت ہے، اور وہ ہاتھ میں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی۔ تو وہ بھی دعا، وہ بھی علاج ہے، شفا ہے۔ لیکن اصل جو شفا ہے اور اصل جو علاج ہے وہ تو روحانی امراض کے لیے ہے۔ اگر جسمانی بیماری سے کسی کی علاج نہ بھی ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ دنیا سے تو ویسے بھی جانا ہے، یہ تو ایک عارضی اور فانی دنیا ہے، لیکن اگر کسی کی روح کی بیماری کا علاج نہ ہو سکا تو آخرت کی جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں اس کے حصے میں جو عذاب آنے والا ہے، جو تباہی آنے والی ہے، پھر وہ دائمی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں موت نہیں ہے پھر۔ تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ان روحانی امراض میں جو سب سے بڑا مرض ہے اور جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ شرک کی بیماری ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ قرآن نے مشرکین کو نجس کہا ہے، انما المشرکون نجس، تو شرک نجاست ہو گئی، شرک بیماری ہو گئی۔ شرک سے بڑھ کر مرض کون سا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مخلوق کو دینا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کے مضامین جب علماء اور مفسرین مضامین گنواتے ہیں اور مضامین کا تعین کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کئی مضامین ہیں قرآن کے، کسی نے سینکڑوں تک گنے ہیں، کسی نے 50 کا ذکر کیا ہے، اور اکثر محدثین مفسرین نے تو کہا ہے کہ 3 بنیادی مضامین ہے، توحید، رسالت اور آخرت، اور آخر میں فرمایا ہے کہ القرآن کلہ فی التوحید، یہ تمام کا تمام توحید میں ہے۔ تو شرک کی بیماری،
اللہ کا حق اس کے مخلوق کو دینا، ذات میں اور صفات الہی میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ کے اوپر واضح ہے، لیکن اس عظیم نبی کو، خاتم المرسلین کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ اس عظیم نبی کو جو خاتم الانبیاء ہے، جس کے مناقب اور شان آپ کے اوپر واضح ہے، اس نبی کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کا صدور آپ سے ہوا، اگر ہوا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت کے اندر، وہ بیماری جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر انتقال فرما گئے تھے اور آخری بیماری تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف فرما ہے اور آخری بیماری میں فرمایا، ارشاد فرمایا، کہ بڑی اہم بات تھی جو انسان اس وقت بتاتا ہے کسی کو۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں سے مساجد بنایا، مساجد میں تبدیل کیا تھا انبیاء کی قبروں کو۔ یعنی سجدہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور یہ اللہ کے مقابلے میں اپنے انبیاء کو کیا کرتے تھے اور ان کی قبور کو مساجد میں تبدیل کیا تھا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر۔ اللہ کا حق مخلوق کو دے رہے ہیں، پیدا اللہ نے کیا ہے، صفات الوہیت اللہ کی ہے، اور وہ مخلوق کو دے رہے ہیں۔ مخلوق میں انسان کا اپنا نفس بھی آتا ہے، نفسانی خواہشات بھی اس کے اندر ہے۔ خوب معلوم ہے ہمیں کہ یہ قرآنی آیت ہے، اچھی طرح ہمیں پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، قطع تعلق کرنا ممنوع ہے، یہ پوری کی پوری چیزیں معلوم ہے، اور یہ حق اللہ کا ہے کہ ہمیں حکم دے، لیکن ہم پھر کبھی اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، تو یہ حق دینا ہوا اس نفس کو، اللہ کا حق دینا ہوا اپنے اس نفس کو۔ کبھی اپنے قبیلے کی طرف چلتے ہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے، میرے علم میں بات آ گئی ہے، لیکن جو میرا قبیلہ ہے اور میرے دوست ہے اور میری جو حزب ہے، اور ہر ایک نے ہر قسم کے بنا لیے ہیں، بت بنا لیے ہیں، تو اس کے بغیر بھی تو چارہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا وہ حق دینا ہوا، کبھی نفس کو اور کبھی قبیلے کو اور کبھی پارٹی کو اور کبھی حزب کو اور کبھی بے شمار بت اور بے شمار اصنام ہے۔ تو فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی فقیہہ بھی تھی اور عالمہ بھی تھی اور محدثہ بھی تھی۔ اس حدیث کے آخر میں ایک ٹکڑا ہے، اور وہ ٹکڑا اور وہ جملہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جملہ ہے۔ وہ فرماتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اس وقت تو اس حجرے میں اور اس مجلس میں میں اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور جو صحابہ کی جماعت تھی تو وہ صحابہ بھی مشرک نہیں تھے، انہوں نے بھی یہ ارتکاب نہیں کیا تھا۔ تو مراد کیا ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو خود عالمہ بھی تھی تو وہ سمجھ گئی، تو اس نے ایک جملے کا اضافہ کیا ہے اس حدیث کے آخر میں، فرماتی ہے یحذر ما صنعوا، یحذر ما صنعوا، اللہ کے نبی ڈراتے ہیں ہمیں ان کاموں سے جو وہ لوگ کر چکے تھے پہلے، یہ ہم نے نہیں کیا ابھی، لیکن کہیں مستقبل میں اس کا صدور نہ ہو جائے ہم سے، کبھی مستقبل میں ہم اس بیماری میں اور اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا پھر جو عذاب ہے وہ اخروی عذاب، ابدی عذاب ہے، اس سے تو حسنات ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے سب سے بڑی بیماری جس کا علاج اور شفا اس قرآن میں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر ایک شادی کی مجلس تھی، اس میں تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ۔ کچھ بچیاں تھیں غیر مکلف نابالغ، تو وہ اشعار گانے میں اور اشعار سنانے میں مصروف تھی، جس طرح لوگ ایسے مجالس میں اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے قبیلے کی تعریف میں اشعار پڑھتے ہیں۔